السلام علیکم فرینڈز، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈز، بہت سے دوستوں نے پوچھا کہ انٹیلیجنس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، انٹیلیجنس کو بہتر کرنے کے لیے کئی اپروچز ہیں، لیکن میرے ذہن میں ایک بڑا امپورٹنٹ پروڈکٹ ذہن میں آیا، ایک امپورٹنٹ ہرب ہے جسے ہم جنسنگ کہتے ہیں۔ بیسیکلی جنسنگ کی روٹ ہوتی ہے، اس روٹ کو اگر آپ استعمال کرتے ہیں، آپ کہہ لیں کہ اٹس اے ہربل میڈیسن، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی انٹیلیجنس کو بہتر کیا جائے تو یہ جنسنگ کا جو استعمال ہے یہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، جنسنگ جو ہے، جیسے میں نے کہا کہ ہربل میڈیسن ہے، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، لیکن اس میں ضروری یہ ہے کہ آپ نے کون سی جنسنگ کھانی، اس کی آگے ٹائپس میں آپ کو بتاؤں گا، کس کس کو کھانی چاہیے، کس کو نہیں کھانی چاہیے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ ضروری نہیں کہ ایک اچھی چیز سب کے لیے ایک جیسی ہوتی، کیونکہ میں اکثر ہمیشہ فوکس کرتا ہوں کہ نیوٹریشنل سائیکالوجی کا ایک ماڈل، ایک تھیوری ہے جس میں 3 Ws ہیں، کہ ہر کھانے پینے والی چیز کو دیکھنا چاہیے، 3 Ws کا استعمال آپ نے ضرور کرنا ہے، کہ وہ چیز کتنی کھانی ہے، یعنی کہ اس میں کیا کھانا ہے، اور دوسرا W جو ہوتا ہے وہ وین ہے، کہ ٹائمنگ کیا ہونی چاہیے، آپ نے کب کھانا ہے، اور تیسری چیز جو ہے وہ کس کو کھانی ہے، ہو، یعنی کہ واٹ، وین اینڈ ہو۔ یہ 3 Ws ہمیشہ میرا فوکس رہا ہے کہ نیوٹریشنل سائیکالوجی کی جو میرا لیکچر ہوتا ہے اس میں یہ بتاتا ہوں کہ ہر کھانے پینے والی چیز کو 3 W سے ضرور گزارا کریں، اور میں کوشش کرتا ہوں جس چیز پہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس کے مطابق 3 Ws کا میں ضرور ذکر کرتا ہوں۔ تو لہٰذا آج کی ویڈیو میں اینڈ تک دیکھیے کہ اس میں آپ کو 3 Ws کا میں استعمال بھی بتاؤں گا، کہ جنسنگ جو ہے کیسے کھائی جائے، کب کھائی جائے، اور کس کو کھانی چاہیے، یہ 3 Ws۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جن کو ایشو ہے لرننگ کا، میموری کا، فوکس کا، یعنی کہ جن کی کوگنیٹیو سکلز کم ہیں، ظاہر ہے وہ زیادہ تر اسٹوڈنٹس کو سامنا پیش کرنا پڑتا ہے کہ ان کی کوگنیٹیو سکلز نہیں ہیں، لرننگ، میموری، فوکس کا مسئلہ ہے۔ دوسرے وہ پروفیشنل جن کو ڈیسیژن میکنگ کرنی ہوتی ہے، جو ایگزیکٹو کلاس ہوتی ہے، CEOs ہیں، ڈائریکٹرز ہیں، یا انڈسٹری لیڈرز ہیں، ان کو ڈیسیژن میکنگ میں سم ٹائم پرابلم آتا ہے۔ اگر یہ چیز آپ امپروو کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بھائی۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ میں آپ کو بتاؤں گا یہ جنسنگ کا جو استعمال ہے یہ آپ نے کیسے کرنا ہے، کیا، یعنی کہ پہلی بات تو کہ جنسنگ جو ہے نا وہ 2 طرح کی ہوتی، ٹھیک ہے، جو امپورٹنٹ 2 اس کی ٹائپس ہوتی، ایک ایشین جنسنگ ہوتی اور ایک امریکن جنسنگ ہے۔ ویسے ایک سائبیرین بھی ہے لیکن وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں، ہم یہاں پہ 2 چیزیں ڈسکس کریں گے، امریکن اور ایشین۔ ایشین جو ہوتی ہے وہ زیادہ تر کوگنیٹیو فنکشنز کے لیے استعمال کرتے ہیں لوگ، یعنی لرننگ، میموری، فوکس، اس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ امریکن تھوڑی سی جنسنگ جو ہے وہ لائٹر ہوتی، تو اس کو زیادہ تر ہم کامنگ ایفیکٹ کے لیے یوز کرتے ہیں، آپ ریلیکس ہونا چاہتے ہیں، کام فیل کرنا چاہتے ہیں، انگزائٹی کے لیے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ضروری ہے کہ اگر آپ کوگنیٹیو فنکشنز کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو ایشین آپ نے جنسنگ کی طرف جانا، اور اسی طرح اگر آپ ریلیکسیشن، کامنس کی طرف جانا چاہتے ہیں تو آپ نے امریکن کا استعمال کرنا ہے۔ اگلا W یہ ہے کہ آپ نے اس کو استعمال کب کرنا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ نے کوگنیٹیو فنکشنز کے لیے، یعنی کہ اپنی انٹیلیجنس کو بہتر کرنے کے لیے استعمال کرنی ہے، تو آپ نے اٹھنے کے 3-4 گھنٹے سے آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ اٹھیں 1-2 گھنٹے کے بعد اگر آپ جو ہے وہ جنسنگ کا استعمال کر لیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ اس ٹائم کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ جیسے آپ جنسنگ کا استعمال کرتے ہیں تو اگلے مزید 2-3 گھنٹوں میں اس کی ایفیکٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ وہی ٹائم ہوتا ہے کہ اٹھنے کے 3-4 گھنٹے بعد ہماری جو انٹیلیجنس ویسے ہی بہتر ہوتی تو اس کو ایک بوسٹ ملے گا۔ دیکھیں، اگر آپ یہی جنسنگ کا، میں اس کو لاجیکلی میں بتا دیتا ہوں، اگر آپ جنسنگ کا استعمال رات کو سونے میں کریں گے تو سوتے ہوئے تو آپ ویسے ہی سو جائیں گے، آپ نے سوتے ہوئے کوئی فیصلے تو نہیں کرنے، آپ نے کوئی میموری والا کام تو نہیں کرنا، مینٹل والا کام تو نہیں کرنا۔ تو اسی لیے ٹائمنگ کھانے پینے کی چیزوں میں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اور اسی طرح تیسرا W جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جنسنگ کا استعمال زیادہ تر کن کو کرنا چاہیے۔ دیکھیں، وہ لوگ جو زیادہ مینٹل ایکٹیویٹی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو آفسز کے اندر ایگزیکٹوز ہیں، CEOs ہیں، ڈائریکٹرز ہیں، فیصلہ سازی ہے، پلاننگ ہے، ٹھیک ہے، IT کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، سافٹ ویئر انڈسٹریز کے جو لوگ ہیں ان کا بہت مینٹل ورک ہوتا ہے۔ پھر اسٹوڈنٹس ہیں جو ٹف اسٹڈیز کے اسٹوڈنٹس ہیں، اسپیشلی میڈیکل سائنسز میں، انجینئرنگ ہے، آرکیٹیکٹ، اس طرح کی جو سائنسز ہیں ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور اسی طرح کن لوگوں کو ان کا استعمال نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں، جن لوگوں کو سلیپ کا پہلے سے ہی پرابلم ہے، کیونکہ یہ اسٹیمولنٹ کے طور پہ کام کرتی ہے،
جن کو پہلے سلیپ ایشوز ہیں وہ یہ پلیز نہ لیں، یا جن کو کارڈیو ویسکولر ایشوز ہیں وہ بھی نہ لیں، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ یا آلریڈی وہ لوگ جو کیفین پی رہے ہیں، ٹھیک ہے، کافی کا استعمال کرتے ہیں یا کوئی بھی کیفین والی کوئی چیز کھاتے پیتے ہیں یا کوئی اسٹیمولنٹ لیتے ہیں، نکوٹین لیتے ہیں، تو وہ بھی استعمال نہ کریں، کیونکہ اس کے استعمال سے آپ کے برین ایکٹیویٹی زیادہ ہو سکتی ہے، دیٹ کین لیڈ ٹو انگزائٹی ایز ویل۔ تو اس سائنس کو سمجھنا، پریگننٹ وومن نہ لیں، ٹھیک ہے، جس کی ان کے جو فیٹس ہے تو اس کے اوپر ایفیکٹ آ سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ میں نے آپ کو بتایا، 3Ws کا استعمال بھی بتایا، لیکن اس کو سمجھنے کے بعد اگر آپ یوز کرتے ہیں یا مزید بھی اگر آپ کو کوئی کنسرن ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور بات کریں اس کے استعمال سے پہلے، اس کو بلائنڈلی نہ لیں پلیز۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، لیکن پھر بھی اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے تو پلیز رائٹ می ان دا کامنٹ سیکشن اینڈ ڈیفینیٹلی ول آنسر۔ تھینک یو۔